الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ درود شریف کے متعلق بات کر چکا ہوں، آج پھر تھوڑی سی بات درود شریف کے متعلق کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ وحدۃ الوجود ہے، اللہ پاک وحدۃ الوجود ہے، یعنی اس سے سب چیزیں وجود میں آئی ہیں، اس کو کسی نے وجود میں نہیں لایا، وہ خود ہی ہے، اور اس کی وجہ سے وحدت چیزیں وجود میں آئیں، چرند پرند، یہ درخت، یہ دریا، یہ سمندر، یہ زمین، یہ آسمان، سب کچھ اسی کے اس سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود کی کثرت کریں۔ اس حدیث کا مفہوم بھی ہے، جو دنیا میں کثرت درود کرے گا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ تو بزرگان دین نے کہا کہ جو دن میں 313 درود بھی پڑھ لے گا وہ کثرت درود میں آ جائے گا۔ تو ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم کم سے کم 1.25 کروڑ درود پڑھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1 کروڑ درود پڑھا تھا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے کر لیں، ہم 10,000 پڑھ لیے اور دنیا سے چلے گئے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو ارادہ کر لیا تھا نا، تو اللہ پاک انشاءاللہ ہماری نیت کو قبول کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ امام جزولی آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو ہر جنت کے ہر پتے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا دی وہ سرزد ہو گئی، تو وہ اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو 300 سال وہ روتے رہے، 300 سال روتے رہے۔ پھر ان کو یاد آیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو پوچھا یا اللہ وہ تیرے نام کے آگے کس کا نام تھا؟ بولے تمہاری اولاد سے ہی ہوں گے اور میرے محبوب ہوں گے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا جہاں تجھے کچھ بھی نہ پیدا کرتا، میں نے اس کی وجہ سے سب کچھ یہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا مجھے ان کے واسطے ہی وسیلے سے ہی مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ پاک مجھے ان کا دیدار تو کرا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ان کی شبیہ دکھائی، تو آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوما۔ تو ہم بھی حضور وسلم کے نام کو محبت سے چومتے ہیں، یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے، ان کے نام کو پیار سے چومتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے جب بی بی حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کر دیا، کہا کہ یہ تیرے سکون کے لیے ان کو میں نے بنایا ہے، تو تم اس کی طرف متوجہ ہو۔ جب آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جبریل علیہ السلام آ گئے کہ نہیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کرو پھر آپ ان کے پاس جا سکتے ہو۔ پوچھیں حق مہر کیا ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 10 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے 10 دفعہ درود پڑھا۔ تو پھر دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی گناہ گار، سیاکار، بدکار، خطا کار آدمی تھا، بہت سارا محلہ، ساری دنیا اس سے تنگ تھی۔ جب وہ مر گیا تو اس کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دیا، کچرے میں اس کو ڈال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کی، موسیٰ یہ کچرے میں ایک بڑا ہے، اس کو نکالو، اس کو غسل دو، اس کو وضو کرو، مطلب غسل دو اچھی طرح، اور اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفناؤ عزت سے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میں تیرا حکم ہے، میں مانوں گا، کروں گا، لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں نے تو اس کو کچرے میں ڈھیر میں پھینک دیا تھا، تنگ کرتا تھا۔ بولے موسیٰ اس نے ایک دفعہ توریت کھولی تھی تو اس میں میرے پیارے محبوب کا نام محمد کا نام تھا، تو اس نے اس نام کو ادب کیا، اس کا نام کو چوما، پھر خوشبو لگایا، توریت کو پرکھ دیا، میں نے اسے سارے گناہ بخش دیا، اور اس کو میں نے بہت سی حوریں بھی دے دی ہیں۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دلائل خیرات لکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا، تو عصر کا ٹائم جا رہا تھا، تو ایک دم ہمیں ایک کنواں نظر آیا کہ ہم وضو کریں اور نماز پڑھیں، تو کنویں میں پانی بہت نیچے تھا، ڈول اور رسی نہیں تھی،
تو دیکھا تو سامنے ایک جھونپڑی تھی، اس پہ نوک کیا تو ایک بچی 10-12 سال کی آئی، اس کو بولا بیٹا کوئی ڈول رسی تو دے کہ ہم پانی سے وضو کر لیں. تو بچی بولی اچھا میرے ساتھ آ جاؤ. جب وہ کنویں پہ گئی، اس نے کنویں میں تھوکا تو پانی ابل کے اوپر آ گیا. ہم لوگوں نے سب نے وضو کیا اور نماز پڑھتی میں اس کی طرف بھاگا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تو نے بتا کیا عمل کرتی ہے جو تجھے اللہ نے یہ مرتبہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک درود بس پڑھتی ہوں اور درود کے صدقے اللہ نے مجھے اتنا یہ مرتبہ دے دیا. تو بولے کون سا درود پڑھتی ہے؟ تو پھر اس نے بتایا میں یہ درود پڑھتی ہوں. تو وہ درود دلائل الخیرات کے بیچ میں ہی کہیں انہوں نے ڈال دیا ہے. اور جب امام جوسولی دنیا سے فوت ہو گئے تو 77 سال کے بعد ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم مبارک ویسا کا ویسے ہی تھا. دیکھو اللہ کو بقا ہے، فنا نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کو بھی بقا ہے، فنا نہیں ہے. جب کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا، اللہ درود بھیج رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جب دنیا ختم ہو جائے گی، انبیاء کرام، صحابہ کرام، امام، تمام سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سب جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کہے گا کہ سور پھونکو. وہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب خود بھی وہ ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کوئی ہے؟ کوئی نہیں، میں ہی ہوں. کوئی ہے؟ کوئی نہیں، میں ہی ہوں. تو اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اللہ بھیج رہا ہوگا. تو درود کو بھی بقا ہے اللہ کی عطا سے. تو جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے. تو کثرت سے درود جو ہے آپ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا. 16 سال وہ فالج میں رہے. تو انہوں نے حضور وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ، یعنی بردہ مطلب چادر، قصیدہ لکھا. تو قصیدہ لکھا تو اس رات حضور وسلم خواب میں آ گئے. بولے بوسیری قصیدہ تو سنا جو تو نے لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے سنایا تو حضور وسلم نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، میں تو 16 سال فالج ہے، میں کیسا بیٹھوں اور آپ کو سناؤں. تو حضور وسلم نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہو گئے، صحت مند ہو گئے، اور ایک چادر بھی ان کو عطا کی جس کو بردہ کہتے ہیں. انہوں نے بیٹھ کے وہ قصیدہ حضور وسلم کو سنایا تو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. اگلے دن بازار جا رہے تھے کچھ لینے کے لیے تو ایک مجذوب ملے. بولے بوسیری وہ ہمیں قصیدہ تو سنا جو تم نے حضور وسلم کو سنایا تھا. بولا کون سا؟ بولا جو رات کو سنایا تھا. بولے تو وہ تو کسی کو میں نے سنایا نہیں، آپ کے حضور وسلم کے سوا میں نے کسی کو سنایا نہیں. بولے اس محفل میں بھی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے کچھ مطلب مسائل بھی ہیں، کچھ مطلب کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے. جب آپ سیڑھی سے اتر رہے ہیں، برج سے نیچے اتر رہے ہیں تو درود نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کا نام آپ نیچے اترتے ہوئے لو. جہاں بدبو ہو، جہاں لوگ فوج باتیں کر رہے ہوں وہاں درود پڑھنا منع ہے. باقی آپ سو کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، جیسے مرضی پڑھو. اللہ نے کہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں لگایا کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھو. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تمام دیوبندیوں کے مرشد بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور ان کے مرید ہیں یہ سارے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ سلام پہ لڑتے ہیں. کتاب کا نام ہے فیصلہ حافظ مسئلہ، اور تھانوی صاحب نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے. سلام پہ لڑتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اگر کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کرنل جنرل کوئی بڑا افسر آ جائے تو ہم خوف سے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر والدین آئیں تو ہم ادب سے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے استاد آئیں تو ہم ادب سے کھڑے ہو جائیں گے. اگر ہم نے ان کے نامی کا ادب کیا تو کون سا گناہ کیا. اگر وہ کسی محفل میں قدم رنجا فرما جائیں تو کوئی بعید نہیں. تو اب یہ جب ہمیں کثرت درود پڑھنا ہے تو ہمیں کوئی بھی پڑھیں. سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، لیکن وہ صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے. لیکن قرآن میں حکم ہے سلام بھی بھیجو. تو پھر السلام علیکم ایھا النبی میو صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھو تو یہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور ساتھ سلام بھی یہ پڑھتے ہیں تو پھر 1.25 کروڑ تو بہت مشکل ہے. تو ہمیں چاہیے ہم چھوٹا درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم.
یا درود خضری پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ رسول ہی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کثرت زبان پاک ہے، وضو بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، اٹھ کے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، لیکن جو تنہائی میں پڑھنا ہے نا اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ تنہائی میں تو بس پڑھیں تو درود اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اور درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن سلام پڑھنے سے کیا فائدہ کہ جواب آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دنیا میں کہیں سے بھی مجھے سلام بھیجو، اللہ میری روح کو مجھے لوٹا دیتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور کیا جواب دیتا ہوں؟ وعلیکم السلام، اے امتی تیری خیر ہو، تیرے والدین کی خیر ہو، تیری دوستوں کی خیر ہو۔ تو جب ان کی طرف سے ہمیں دعا ملے گی، ان کی طرف سے دعا ملے گی تو پھر ان کی دعا کو تو اللہ رد نہیں کرتا۔ اور اللہ نے ہمیں حکم کیوں کیا کہ درود بھیجو، پرے فار محمد؟ کیا ان کو ہمارے درود کی ضرورت ہے؟ نہیں، ان کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ قرآن میں حکم ہے کہ جو تمہارے لیے دعا کرے تم اس کو اچھی دعا دو۔ تو جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتے ہیں تو پھر وہ ہمیں دعا دیتے ہیں کہ امتی تیری خیر ہو، تیرے آل اولاد کی خیر ہے، تیرے بچوں کی خیر ہو۔ تو انشاءاللہ ان کی دعا کا تو اللہ رد کرتا نہیں ہے۔ اور دوسری دعا، کوئی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، درود شریف کو اللہ نہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے بولا یا رسول اللہ میں 3 سے ذکر اذکار کروں گا اور 1 حصہ درود پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بڑھا دو تو بہتر ہے۔ بولے اچھا 2 حصے درود پڑھوں گا اور 2 حصے ذکر۔ بولے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ پھر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب کہا اور بڑھا دے، تو بولے میں ہر وقت درود ہی پڑھوں۔ بولے ہر وقت درود پڑھو گے تو اللہ کو پتہ ہے تمہاری کیا ضرورتیں، بغیر دعا مانگے بھی اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا، اور اس سے بلائیں دور ہوں گی، مشکلات آسان ہوں گی، اللہ رحم فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ حضور ہم کے پڑوس میں ملے گا، اور انشاءاللہ بغیر حساب کے ہم جائیں گے۔ اور مرتے وقت کثرت درود پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اور اس کے بحر شریعت میں لکھا ہے جو کثرت درود پڑھے گا، ہر وقت مسترک درود پڑھنے میں مسترک رہے گا، اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ جیسے انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، اللہ نے ان پہ حرام کر دیا ہے، اس طرح درود شریف پڑھنے والے کے جسم پہ بھی اللہ نے مٹی نہیں کھائے گی، اس کا جسم ویسا کا ویسے ہی رہے گا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے میرے لیے دعا بھی کرنا، اور درود اس کو آگے بھی وائرل کرنا، تاکہ کسی پہ بھی اثر ہو جائے تو ہم سب کے لیے صدقہ جاری ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لائے، یا اللہ پاک ہمیں درود اور سلام کی کثرت اور ہمارا ان کی غلامی، ان کے پیار اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے دعا ہے۔ اور یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ معراج کا مہینہ ہے، یہ حضور نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے، ہمیں کثرت صحیح نماز پڑھنے کی، اور یا اللہ ادب سے نماز پڑھنے کی، اور تہجد اور اوابین اور چاش بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب آپ لوگوں کو سب سلامتی عطا فرمائے، پاکستان کے اللہ حفاظت عطا فرمائے، فلسطین کے مجاہدوں کے لیے دعا ہے۔ الیکشن ہونے والے ہیں، یا اللہ پاک اچھا کوئی آ جائے جو نظام مصطفیٰ جس سے آ جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور عرش محمد و علیہ وبارک وسلم برحمتک یا